بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج عید کا دن تھا، امید ہے آپ کا بہت اچھا گزرا ہوگا اور مزید چھٹیوں کے لیے میری دعا ہے کہ وہ بہت اچھی گزریں، آپ انجوائے کریں اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے برکتوں کا باعث بنائے۔ اچھی چھٹیاں گزر جانی چاہیے، لیکن کچھ لوگوں کی چھٹیاں اچھی نہیں گزریں۔ وزیر اعظم صاحب تو جیل پہنچ گئے ہیں، وہ کیوں جیل گئے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری اور اس سے زیادہ خراب عید جن کی گزری ہوگی وہ ہے جنرل باجوہ، جنرل فیض اور عمران خان۔ کیونکہ سٹوری یہ آ رہی ہے کہ پاکستان کی فوج کو بتایا جا رہا تھا، پاکستان کی فوج کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ وہ کمزور ہے، ہمارے ٹینک نہیں چلتے، ہم انڈیا سے لڑ نہیں سکتے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ایاز صادق صاحب کا بیان آیا تھا پارلیمنٹ میں کہ جرنیلوں کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ کیا واقعی ٹانگیں کانپ رہی تھیں؟ اور کیا کشمیر کا سودا ہو گیا ہے؟ اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے کیا کہتے ہیں، اور گورنر جو ہیں مقبوضہ کشمیر کے وہ کیا سٹوری بتاتے ہیں؟ تو یہ کس کا گٹھ جوڑ تھا؟ یہ مودی کو فائدہ کون پہنچا رہا تھا اور مودی ہمیں کیا نقصان پہنچا رہا تھا، اور یہ ساری کہانی کیا ہے؟ تو یہ بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے، اور وہ سٹوری کل شام میں کھلی جب حامد میر صاحب نے نسیم زہرا صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کر پروگرام میں بتایا، ایک پرانی یاد ان کے ساتھ شیئر کی، ریکال کی، اور اس میٹنگ کا ذکر کیا جس میں حامد میر صاحب اور نسیم زہرا دونوں موجود تھیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ باجوہ صاحب بتا رہے تھے کہ ہم بھارت سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے ٹینک نہیں چل سکتے، ہمارے پاس ڈیزل نہیں ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، اور بھارت سے بس دوستی کر لیں۔ اور یہ باتیں ہو رہی تھیں کیونکہ کشمیر کو بیچا جانا تھا، کشمیر کا سودا ہو رہا تھا، اور باجوہ صاحب یہ سودا اکیلے کر رہے تھے۔ اب تک کی کہانی کے مطابق تو اسی طرح سے ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، سیکوینس میں دیکھتے ہیں کہانی سٹارٹ کہاں سے ہوئی۔ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بن گئے 2018 میں، تو اس کے بعد ان کی دعائیں ہوتی تھیں کہ اگلا الیکشن مودی جیت جائیں تو وہ مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ان کی دعائیں، ان کی تو پتہ اللہ لوگ ہیں، ان کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں۔ وہ بعد میں پتہ چلا ہے کہ پتہ نہیں پتلے ہوتے تھے، دم ہوتے تھے، وہ جھنڈیاں لٹکائی جاتی تھیں، بکروں کی سریاں بیڈ روم میں پڑی ہوتی تھیں، اور چلے کاٹے جاتے تھے، اور سجدے کرائے جاتے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں۔ اور ہاں، نکاح بھی فکس ڈیٹ پر کیا جاتا تھا تاکہ آپ وزیر اعظم بن سکے۔ یہ سارا کچھ کر کے وہ دعائیں، اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ جو بھی دوا انہوں نے کی، دارو جب کہتے ہیں ہم، تو انہوں نے جو دارو چلیں اس کو پھر کبھی سے خان صاحب کے حوالے سے تو کچھ اور چیزیں ہیں، لیکن دوسری پارٹی پہ یہ بھی الزام آتا ہے۔ لیکن خیر، وہ سارے حرکتیں کر کے وہ وزیر اعظم بن گئے، تو پھر وہ دعائیں کرتے تھے کہ کسی طرح مودی دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں۔ اچھا، مودی کا اپنا پلان تھا، وہ RSS ان کے ساتھ جو ان کا مسئلہ تھا، وہ گجرات میں جس طرح سے وزیر اعلیٰ رہتے ہوئے انہوں نے 2 ٹرمز جو گزاری تھیں، جس طرح سے مسلمان دشمنی کے لیے وہ مشہور تھے، وہ سب کو پتہ تھا۔ تو 2014 سے 2019 والی ٹرم بھی ان کی ویسی گزر رہی تھی۔ تو عمران خان صاحب کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی دوا کا بھی بندوبست کیا، مودی نے۔ اور مودی نے یہ کیا کہ ہاں، خان صاحب تو مارچ میں ہی بتاتے تھے کہ وہ مودی میرا فون نہیں سنتا، لیکن اس سے پہلے فیبرری میں پلوامہ کا واقعہ ہو گیا، اور اس کو بنیاد بنا کے انہوں نے ایک حرکت کی، ان کا جہاز آیا، کچھ وہ لوڈ گرا کر گیا، لیکن اس کا بھرپور جواب دیا گیا پاکستان کی طرف سے۔ اچھا، پاکستان کی آرمی کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں یہ کیپیبلٹی نہیں تھی، ان میں یہ سکت نہیں تھی، ان کی یہ صلاحیت نہیں تھی۔ بھارت کا جہاز گرا کر ابھینندن کو گرفتار کر کے ہماری فوج نے، ہماری ایئر فورس نے دکھا دیا کہ ان کی کیپیسٹی کیا ہے، یہاں تک تو ہو گیا۔ لیکن یہاں وہ واقعہ آیا تھا کہ جب پھر وہ ٹانگیں کانپی اور یہ ساری چیزیں آئیں، وہ اور بات ہے کہ ایاز صادق پہ ظاہر ہے ان پر بھی پریشر آنا تھا، اور انہوں نے اس کے بعد کہا کہ یہ تو میں نے شاہ محمود قریشی کے بارے میں کہا تھا۔ مطلب پھر اس طرح سے رپورٹنگ اس طرح سے ہوئی کہ شاہ محمود قریشی کی شاید ٹانگیں کانپ گئی تھی۔ شاہ محمود قریشی کی ٹانگیں کانپنے کی وجہ نہیں بنتی۔ اگر کوئی اٹیک کا خطرہ تھا تو وہ ظاہر ہے وہ لیول کیا ہوگا انفارمیشن کا، وہ آرمی چیف کے پاس ہوگا، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ہوگا، ان کا مسئلہ تھا، اور رپلائی بھی انہوں نے کرنا تھا، یا تو وزیر اعظم جواب دیتے یا آرمی چیف ہوتا۔ اچھا، آرمی چیف چونکہ بہت زیادہ پاورفل تھے، وہ عمران خان کو لے کر آئے تھے، عمران خان ان کے کٹ پتلی تھے، تو اس لیے ساری چیزیں انہی کے ہاتھ میں تھیں۔ اچھا، اس سے بھی پہلے اب جو گورنر ہیں، سابق گورنر مقبوضہ کشمیر کے ستیہ پال جو ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ سارا پلان تھا پلوامہ کا واقعہ، اور میں نے مودی سے بات کی اور انہیں بھی معلوم تھا، اور وہ اس کو روک سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں روکا۔ انہوں نے
بھارتی فوجیوں کی جانیں چلی گئیں اس واقعے میں، لیکن وہ چونکہ الیکشن جیتنا چاہ رہے تھے۔ مئی میں الیکشن آ رہا تھا، پلوامہ کا واقعہ ہوا، پاکستان کے خلاف کیمپین چلی، پاکستان پر وہ ان کا جہاز نے خلاف ورزی کی، پاکستانی حدود کے اندر آیا، لوڈ گرا کے واپس چلا گیا، پھر پاکستان نے ان کا جہاز گرا کر ان کا بندہ پکڑ لیا، ابھینندن کو۔ اچھا، اب یہ وہ موقع تھا جہاں پہ انڈیا تھوڑا سا نیچے آ رہا تھا، لیکن مودی کی دھمکی یہ تھی کہ فوری واپس کریں، اور پھر ودن ڈیز 2 مارچ کو ابھینندن کو واپس بھجوا دیا گیا۔ اچھا، کچھ نہیں بیچ میں ہو سکا، کوئی بندہ نہیں بولا بیچ میں نا، مطلب سرکار کی طرف سے نا، پتہ نہیں کیا انہیں کیا سوجھی تھی، کیا اس میں مسئلے تھی، وہ ساری پلاننگ جو تھی فوج کر رہی تھی، باجوہ صاحب کر رہے تھے۔ اچھا، باجوہ صاحب نے ان کو واپس بھجوا دیا، حکومت کی خاموشی کا مطلب یہ کہ حکومت اس کے ساتھ تھی۔ میں یہ مان لیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کٹ پتلی وزیر اعظم تھے، مجھے تو یہی لگتا ہے نا، ان کی حرکتوں سے، ان کے تمام چیزوں سے۔ ہاں، اپنی جہاں پر چیز آتی تھی، جب اپنی فیملی کی کرپشن پکڑی گئی، ڈی جی آئی ایس آئی کو تبدیل کرا دیا انہوں نے فوری طور پہ۔ یہی آج کے جو آرمی چیف ہیں، یہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اور بتایا یہ جاتا ہے رپورٹس کے مطابق، اور بہت مرتبہ کوٹ ہوا ہے جس کی کبھی کوئی تردید نہیں آئی، کہ انہوں نے جب انہوں نے عمران خان صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ اور عثمان بزدار صاحب، مطلب وہ ٹبر جو تھا، پورا ٹبر چورا والا، جو فرا گوگی اور وہ سارے جو تھے، جب ان چوروں کی فائل بنا کر بھیجی وزیر اعظم کو، تو وزیر اعظم نے آرمی چیف کو کہہ کر ڈی جی آئی ایس آئی کو تبدیل کرا دیا، ان کی پوسٹ سے ہٹا دیا۔ اچھا، ایک طرف تو وہ اتنے طاقتور تھے، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ فلاں سائن، وہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی وہ ان کی تو وجہ سے ہوئی، وہ چیز اس نے کی، وہ فلاں نے کی، وہ فلاں، سارا کچھ باجوہ صاحب کے سر ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، جب وہ اتنے پاورفل وزیر اعظم تھے تو باجوہ صاحب کو سیک کر دیتے، کیونکہ باجوہ صاحب نے یہ جو اس گروپ میں بھی بتایا، صحافیوں کو بتایا، اور انہی دنوں وہ مودی کو پاکستان لانا چاہ رہے تھے۔ 2021 میں اپریل میں مودی نے پاکستان آنا تھا، اس کے لیے جب وہ وزارت خارجہ میں انہوں نے ایک بریفنگ دی، تو وہاں پر شاہ محمود قریشی نے، چونکہ باقی بھی پرانے فارن سیکریٹریز کو بلایا ہوا تھا، تو ان سب نے اس بات کو ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت غلط ہو جائے گا، یہ پاکستان کے موقف کے بھی خلاف ہے اور پاکستان کے انٹرسٹ کے بھی خلاف ہے۔ باجوہ صاحب چاہتے تھے کہ ہماری ٹریڈ شروع ہو جائے اور بزنس شروع ہو، اور وہ انڈیا جو ہے کشمیر لے لے، اور کشمیر کو جو 5 اگست 2019 کو انڈیا نے اس کا مقبوضہ کشمیر کو ہضم کیا، جو اپنے اندر ضم کر لیا اور سارا اس کا لیگل سٹیٹس چینج کیا، جس پر عمران خان صاحب نے باقاعدہ ایک ڈرامہ کیا کہ ہم آدھے گھنٹے کھڑے ہوا کریں گے جمعے والے دن، پھر 5 منٹ کھڑے ہوں گے، پھر 2 ہفتے کھڑے بھی ہوئے کچھ لوگ جو ہے نا، وہ ایک ڈرامہ کیا گیا، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ وہ بس نوائے وقت میں ایک اشتہار چھپتا ہے کہ اتنے دن ہو گئے ہیں، اتنے دن اور اتنے گھنٹے گزر گئے ہیں اور وہ مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ ہے۔ باقی جو جگہوں پہ، مختلف جگہوں پہ مانیٹر لگائے تھے، ٹائم چل رہا تھا، وہ سارے غائب ہو گئے وقت کے ساتھ ساتھ۔ ہاں، نوائے وقت نے تو افغان باقی کو سار باقی بھی بڑا عرصہ چلا لیا، تو یہ بھی انہوں نے چلا لیا۔ بہرحال وہ ساری پالیسی باجوہ صاحب کے انڈر، اور عمران خان ان کے بغل بچے کے طور پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ سارا کچھ چل رہا تھا۔ اچھا، اس میں پھر دوسرا واقعہ آتا ہے کہ علی گیلانی صاحب مرحوم نے، کشمیر کے جو بڑے لیڈر تھے، ان کا ایک ویڈیو پیغام کا ذکر کیا حامد میر صاحب نے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ جنرل مشرف سے زیادہ خطرناک ہوں گے۔ اچھا، یہ تو چلے خطرناک تو وہ اور بھی بہت سی صورتوں میں ہو سکتے تھے، اور انہوں نے بتایا وہ کتنے خطرناک تھے، انہوں نے کر کے دکھایا اپنے 2 ٹرمز جو گزاری ہیں۔ لیکن جو راجہ فاروق حیدر ہیں، جو سابق وزیر اعظم رہے ہیں کشمیر کے، انہوں نے بتایا حامد میر کو کہ 5 اگست 2019 کو جب بھارت نے اس کو ضم کر لیا اپنے اندر، اور کشمیر کا سٹیٹس، انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ختم کرنے کے لیے وہ جو ساری کارروائی کی، اس سے 2-3 دن قبل جنرل باجوہ نے بلا کر وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر سے کو بتایا کہ بھارت یہ کرنے جا رہا ہے۔ وہ حیران رہ گئے، انہوں نے کہا کہ سر آپ پھر حملہ کر دیں انڈیا پر اگر وہ اس طرح کرنے جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، ہم انڈیا سے لڑ نہیں سکتے۔ اور یار، اس جنرل باجوہ کی ہمیں ضرورت کیا تھی؟ اچھا، یہ عمران خان صاحب کو پتہ چل چکا تھا یہ ساری باتیں، اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا، بعد میں پتہ چلا۔ اگر انہیں بعد میں بھی پتہ چلا تو انہوں نے جنرل باجوہ کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی؟ اپنی کرپشن بچانے کے لیے، اپنی فیملی کے لٹ مار کو چھپانے کے لیے تو وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو تبدیل کرا سکتے ہیں۔ تو اس ملک کو بچانے کے لیے، کشمیر کے سودے کو روکنے کے لیے، کشمیر کے حوالے سے جو غداری ہو رہی تھی، جو غلط پلاننگ ہو رہی تھی، اس پر عمران خان صاحب سوئے رہے۔ اور نہ صرف یہ کہ وہاں پر سوئے رہے، وہ تو 2021-22 میں بھی آ کے ان کو ایکسٹینشن دینے کو تیار تھے،
تا حیات ایکسٹینشن دینے کو تیار تھے، صرف اس لیے کہ عمران خان صاحب کی کرسی بچی رہے۔ تو باجوہ اکیلا غدار نہیں ہے، باجوہ اکیلا ذمہ دار نہیں ہے۔ مطلب یہ ٹرینڈ جب چلا رہے تھے عمران خان صاحب غدار باجوہ، ہمیں بھی بڑا عجیب لگتا تھا، لیکن اگر یہ باتیں ٹھیک ہے تو پھر تو کسی حکومت کو تو سٹینڈ لینا چاہیے، کسی حکومت کو تو کارروائی کرنی چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ اس بات کو، اس انٹرویو کو چلے ہوئے تقریباً 24 گھنٹے گزر گئے ہیں جب میں یہ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں، تو موجودہ حکومت کی طرف سے بھی خاموشی ہے، کوئی بات نہیں ہو رہی اس پہ، کوئی انہیں فرق ہی نہیں پڑتا کوئی۔ اور بھائی اس ملک کا بیڑا غرق کیا گیا۔ مطلب who was the باجوہ who was باجوہ ٹو ڈیسائیڈ کہ ہم نے ٹریڈ کرنی ہے؟ اور کون تھے باجوہ صاحب جو یہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ مودی نے پاکستان آنا ہے اپریل میں؟ کیوں؟ حکومت کہاں سوئی ہوئی تھی؟ حکومت نے اگر جب انہیں یہ پتہ چل گیا، جس اس میں بھی جو کوٹ ہوا ہے کہ فارن آفس میں بریفنگ ہوئی، سارا پتہ چل گیا، تو حکومت کو چاہیے تھا اس ایشو کو لے کر آتے، اس میں پارلیمنٹ میں لے کر آتے۔ پارلیمنٹ سے اچھا فورم کون سا ہو سکتا ہے؟ کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ رسک لے ہی نہیں سکتی کہ بھارت کے ساتھ کشمیر پہ کوئی سودے بازی کر لے۔ سیاسی حکومت بالکل نہیں ایسا کر سکتی۔ تو سیاسی حکومت کے لیے اس سے اچھا موقع اور کیا تھا کہ باجوہ صاحب کو فارغ کرتے۔ لیکن پرابلم کیا تھی؟ آپ وہ پرابلم سمجھنے کی کوشش کریں۔ باجوہ صاحب کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو سکتی تھی؟ عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ باجوہ صاحب کو فارغ کر کے جب باجوہ صاحب چاہیں گے تو جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنانا ہے، وہ ان کا وہ ٹرم اور وہ ساری چیزیں پوری کرانا چاہ رہے تھے۔ اچھا، اور وہ چونکہ سب چیزوں میں شریک تھے، باجوہ صاحب لے کر بھی آئے تھے، تو اس لیے برداشت بھی کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے گزارا کر لیں، اور اس کے بعد کسی طرح فیض حمید کو لے آنا ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ درمیان میں اور سینئر لوگ ہوں اور وہ بہت دور ہو، فیض صاحب کا نمبر بہت دور ہو، وہ تو قریب لانا چاہ رہے تھے تاکہ ایک لاجک بنے گی کہ ان کو بنا، صرف اپنی اس خواہش کے لیے، اپنے اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے، فیض حمید کو اوپر لانے کے لیے اور فیض حمید کو آرمی چیف بنانے کے لیے انہوں نے ہر چیز کا بیڑا غرق کیا۔ اچھا، اس کا حل کیا تھا؟ حل یہ تھا، بھارت کے ساتھ ٹریڈ کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے نا، دنیا بھر میں ٹریڈ ہوتی ہے، آپ پارلیمنٹ میں لائیں، سیاسی جماعتیں بیٹھ کر اس پہ ڈیبیٹ کریں، اس کے پازیٹیو نیگیٹو چیز کو دیکھیں اور اس کے لیے پبلک کو تیار کریں۔ یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے، اور ضروری نہیں کہ ایک دن میں نہیں ہو جائے گا، وہ ہو سکتا ہے 2 سال لگے، 5 سال لگیں، اس کی اہمیت تو بتائیں۔ لیکن اگر یہ جو 5 اگست والا ڈیل ہو گئی تھی، اس صورت میں تو پاسبل ہی نہیں تھا کچھ بھی ہونا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ باجوہ صاحب کے علم میں تھا، اور باجوہ صاحب کے علم میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے علم میں بھی تھا، اور دونوں نے مل کر یہ سودا کیا۔ اچھا، حامد میر صاحب کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی، مطلب یہ وہ لوگ ہیں، حامد میر صاحب نے یاد ہے نا وہ جنرل کو گولیاں مارنے کی، بیگم نے گولی مار دی اور وہ بتایا سارا کچھ، پوشت پہ گولی لگی، اس طرح کی باتیں سنائی ہوئی ہیں۔ مطلب اتنے جذباتی آدمی کہ بعد میں نے کہا میں جذبات میں بہہ گیا تھا اپنے مسائل اور صحافیوں کے مسائل اور دیگر چیزوں پہ۔ اب سارا عالم صاحب کو جو کچھ ہوا تھا واقعہ، تو اس ایشو پر وہ خاموش رہے ہیں۔ یہ کوئی 2020 کی بات آپ سمجھ لیں، 2 سال خاموش رہے ہیں۔ اچھا چلیں جی، بڑا پریشر ہوگا، باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، فیض حمید صاحب DGISI تھے، اور بعد میں بھی وہ چلے کور کمانڈر تھے یا جہاں بھی تھے، بہت پریشر ہو سکتا ہے۔ نسیم زارا کہہ رہی ہیں کہ 25 لوگوں کو وہاں بلا کر بٹھایا ہوا تھا، تو وہ 25 لوگوں کو بلانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ بات خفیہ نہیں رہ سکتی۔ تو محترمہ یہ خفیہ کیسے رہ گئی 2 سال؟ اور اچھا، باجوہ صاحب کو گئے ہوئے بھی تقریباً 5 ماہ ہو گئے ہیں، تقریباً اتنا ٹائم ہو گیا، 28 نومبر کو گئے ہیں وہ گزشتہ سال، تو تقریباً 5 ماہ ہو گئے ہیں، 4 ماہ اور 20 دن لگا لیں چلے۔ کیوں خاموش رہا ہر کوئی؟ اور یہ اچانک آج کیوں یاد آ گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، نہ صرف حامد میر صاحب کو یاد آیا، نسیم زہرا صاحبہ کو یاد آ گیا، اور لوگوں کو بھی یاد آنا شروع ہو گیا۔ عمران ریاض صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک ایسی میٹنگ میں شہید ارشد شریف کے ساتھ موجود تھا، یہ عمران ریاض صاحب کا ٹویٹ ہے، اور میری اس وقت اگرچہ ان سے بول چال تو نہیں تھی، ارشد شریف صاحب کے ساتھ بول چال نہیں تھی، مگر وقفے کے دوران بھٹی صاحبان اور دیگر کئی صحافی باجوہ صاحب کی باتوں سے خاصے حیران تھے۔ اچھا، حیرانی کی کیا بات ہے یار؟ آپ کو ایک چیز کلیئر کٹ نظر آ رہی ہے کہ وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف ایک بات ہو رہی ہے، کیوں نہیں بولے اس پر؟ کیوں نہیں بات کی؟ اچھا، پھر ایک اور ان کا ٹویٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جولائی 2020 میں سینئر صحافی نے ایک مجھے بتایا کہ جنرل باجوہ نے اکیلے ملاقات میں اسرائیل سے تعلقات کے بارے میں ذہن سازی کے لیے ڈیبیٹ شروع کرنے کے لیے کہا۔
اور اس کے بعد ان کا کہنا یہ ہے کہ کچھ صحافیوں نے شروع بھی کر دی ہے۔ اچھا، آپ اب باجوہ پہ ڈال رہے ہیں، آپ اس کی اپنی ایک ایم این اے اس میں قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ان کی ایک اپنی پارلیمنٹ کی رکن جو ہیں وہ ڈیبیٹ کر رہی تھیں، تقریر فرما رہی تھیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑے ضروری ہیں، بہت اچھے ہیں۔ اچھا، ممکن ہے، میں یہ بات ماننے کو تیار ہوں کہ یہ باجوہ صاحب نے کہا ہو، عمران خان صاحب کہاں سوئے ہوئے تھے؟ انہوں نے اس اپنی ممبر پارلیمنٹ کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے اس کو کیوں نہیں روکا اس وقت؟ یہ سارے مل جل کر پاکستان کا بیڑا گرک کرنے پہ لگے ہوئے تھے۔ عمران خان صاحب، جنرل باجوہ، جنرل فیض، تینوں مل کر یہ سودے بازی کر رہے تھے، کسی کو بھی اس میں سے مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، وہ کشمیر کا سودا کر رہے تھے، پاکستان کے مفادات کے خلاف جا رہے تھے، صرف کیا تھا کہ تینوں کو اپنا دور اقتدار چاہیے تھا۔ عمران خان صاحب کو اپنی حکومت کنٹینیو رکھنی تھی، باجوہ صاحب کو آرمی چیف کے طور پہ کنٹینیو کرنا تھا، اور فیض حمید کو ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اگلا آرمی چیف بننا تھا۔ یہ ان تین لوگوں کے اقتدار کی خواہش، ان تین لوگوں کی اختیارات کی خواہش، ان تین لوگوں کی لالچ، ان تین لوگوں کی ہوس نے اس ملک کا بیڑا گرک کیا۔ ان تین لوگوں نے یہ کشمیر بیچ دیا، اور وہ 5 اگست کو انڈیا نے اس کو اپنے سارا ملیا میٹ کر کے لپیٹ لیا، اور ہم خاموشی سے دنیا کی واحد اسلامی سپر پاور، وہ نیوکلیئر پاور، ٹھیک ہے، اور ہم نے جھنڈے لہرانے ہیں لال قلعے پر اور پوری دنیا پہ، اور اسرائیل تک کی رینج کے ہم نے وہ بنائے ہوئے ہیں، میزائل بنائے ہوئے ہیں، اور بھارت کے آگے ہم نے گھٹنے ٹیک دیے، کیونکہ ہمارا جنرل یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ٹینک نہیں چلیں گے، ہمارا جنرل یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس ڈیزل نہیں ہے۔ جھوٹ بول رہا تھا وہ، کیونکہ اسی ٹائم پر پاکستان کی ایئر فورس نے ان کے علاقے میں جا کر انہیں جواب دیا، اور ان کے پیچھے آنے والے جہازوں کو گرا کر ان کا بندہ پکڑا، ابھینندن کو پکڑا، اور باجوہ صاحب نے اس کو بھی بیچ دیا۔ بڑا سمپل سا طریقہ ہے، باجوہ صاحب کے اکاؤنٹس اوپن کرائیں، ان کے جو اثاثے ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر وہ کھول کے سامنے لائیں، اور پھر ان سے پوچھ لیں کہ بھائی جان یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ اچھا، یہ ہم کسی کے لیے بھی نہیں کر سکتے، وہ ہم تو عمران خان کے لیے نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ جو ووٹن کرکٹ کلب سے اور پتہ نہیں کہاں سے لٹ مار کیا انہوں نے، پیسے جو لوٹے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں اس کو دیکھ لیں، ہم تو اس کے لیے نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیا حکومت ہے یہ ہماری؟ تو باجوہ کو کون پوچھے گا؟ اور حکومت پتہ نہیں کیوں سوئی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں نیچے لگے ہوئے ہیں۔ اور وزیر اعظم صاحب تھوڑا سا ہوش کریں، یہ اس سے اچھا موقع اور کیا ہوگا؟ اتنی ساری باتیں پہلے بھی ان کے بیانات جو ہیں، ان کے جو انٹرویوز ہیں ارشد میتلا صاحب کے ساتھ اور باقی جو انٹرویوز تھے، انہوں نے بھی اگلی قسط، میتلا صاحب اگر آپ سنتے ہیں تو پلیز وہ اگلی قسط بھیج دیں، ہم انتظار کر رہے ہیں اس کی اگلی قسط کا، آپ کے انٹرویو کا، تو وہ آنی ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب پلیز اس کا خیال کر لیں۔ آپ جناب جیل پہنچے ہوئے ہیں، وزیر اعظم عید والے دن جیل چلے گئے، اچھا خیر کوئی پکڑ کے نہیں لے کر گیا، انہیں جیل میں بھیجا نہیں گیا، وزیر اعظم صاحب نے وزٹ کیا، اور وزیر اعظم صاحب کا یہ دورہ جو تھا جیل کا، اس کے بعد انہوں نے بیان دیا کہ وہاں پر سہولتیں بہتر نہیں ہیں، 2 جیلوں میں 8,000 لوگ ہیں، طبی سہولتیں بہتر نہیں ہیں، اور وہاں پہ واش رومز نہیں ہیں، کھانے پینے کا انتظام ٹھیک نہیں ہے، ساری چیزیں خراب ہیں۔ حضور، آپ کو وزیر اعظم بنے ہوئے 1 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا، اور اس سے پہلے آپ جیل کاٹ چکے ہیں، آپ کو بھی جیل میں رکھا گیا۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیڈرز جو ہیں، پولیٹیکل لیڈرز، وہ تو بیمار نہ بھی ہوں تو انہیں ہاسپٹلس میں رکھا جاتا ہے، اچھا 5 اسٹار قسم کے ماحول میں، اور گھر سے کھانے اور کپڑے پریس ہونے کے لیے، چلیں وہ استری نہ ہو کچھ اور ہو جائے، یہ ساری چیزیں ان کو سہولتیں مل رہی ہوتی ہیں، کچھ کیسز میں زیادتی بھی ہو جاتی ہے۔ او بھائی، باقی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، کیوں نہیں نظر آتا انہیں؟ کم از کم جب وہ خود جاتے ہیں تبھی سوچ لیں کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن چلے، آج بھی انہوں نے، میں پھر کہوں گا دیر آئے درست آئے، آج جو انہوں نے بیان دیا ہے، میں امید رکھوں گا کہ اس پر کوئی ایکشن ہوگا، اور ایکشن یہ ہونا ہے کہ اس کی اصلاحات کی جائیں۔ وہ جیل میں جو لوگ ہیں قیدی ہیں نا، کسی وجہ سے، کسی جرم کے وجہ سے آئے ہوں گے، ان کو سزا جو ملنی ہے وہ جو قانون اور آئین ہے اس کے مطابق دیں۔ باقی جو ان کے رائٹس ہیں ایز اے ہیومن بینگ، وہ سب کے ہیں، وہ ان کی فیملیز کے بھی ہیں، انہوں نے بچوں نے ملنا ہے، فیملی والوں نے ملنا ہے۔ وہاں جو گند مچا ہوا ہے، جو ان کی زندگیوں پر ظلم، مطلب وہ پیشنٹ تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے، اور وہ جو جیل ٹائمنگ کے مطابق نہیں ہے، وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے، ہاسپٹل نہیں جا سکتے، ان کیسز میں لوگوں کی موت ہو جاتی ہے۔ اور جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ بغیر بیماری کے بھی ہاسپٹل آ جاتے ہیں، مجھے ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بھی ہو، لیکن باقی لوگوں کو بھی صحت کی سہولتیں دے دیں۔ اور یہ صرف قیدیوں کے لیے نہیں ہے حضور، جو باقی 23 کروڑ لوگ ہیں وہ بھی قید ہیں۔ وہ کس چیز میں قید ہیں؟ وہ بیڈ گورننس کے قیدی ہیں، وہ غربت کے قیدی ہیں، وہ
ایروگنس کے قیدی ہیں، وہ جن لوگوں کی ہو ایروگنس ہے یا جن لوگوں کی انا کا مسئلہ ہے جس نے لوگوں کے لیے مصیبتیں پیدا کی ہیں، ان کو بھی اس قید سے نجات دلوائیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کی زندگیاں سہولتوں کے ساتھ گزریں۔ وہ سہولتیں دینا ریاست کا کام ہے، اور ریاست کے نمائندے وزیر اعظم صاحب آپ ہیں، حکومت ریاست کے نمائندہ ہے نا، تو آپ کا کام ہے لوگوں کے لیے کچھ سوچیں۔ عید کا موقع ہے، اچھی بات ہے آپ نے جیل کا وزٹ کر لیا، ان کے ساتھ ساتھ باقی پاکستانیوں کے لیے بھی سوچیں، تاکہ صرف ایک عید کا دن ہی نہیں، ان کی زندگیاں روٹین میں آسانی کے ساتھ گزر سکیں۔ شکریہ۔